اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور پروگرام الاسلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے فقہی مسائل کے حوالے سے، ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ سوال کیا کرتے ہیں اور کوئی شرعی مسئلہ، کوئی ایسی الجھن جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی ایسا سوال کہ جس کا آپ جواب چاہتے ہو، شرعی جواب چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ ہمارے پروگرام میں کال کیا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں ممتاز و محترم عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ایک اور خاص بات ہمارے پروگرام کی یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، علماء کرام سے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، موضوع کا احاطہ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر ہمارے درمیان ممتاز و محترم عالم دین کے جن سے آپ واقف ہیں، بارہا آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں ARYQ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ناظرین محترم، کل یقیناً پورے پاکستان میں جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان والا صفات میں جو گستاخی کی گئی، اس حوالے سے ہم مسلمانوں نے یکجا ہو کر احتجاج کیا اور اللہ رب الجلال کے دربار میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا، اس قطار میں شامل کیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر ایک عذاب کی صورت ہوتے ہیں، ایک ان کے لیے ایک اپنے اس محبت کا اظہار کرنا کہ جو جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں آپ کو ہر مسلمان کو ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور سے محبت ہر مسلمان پر لازم ہے، کچھ اس طرح سے کہ جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح فرمایا کہ تم پر میری محبت جو ہے وہ اس قدر غالب ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز تمہیں اس محبت کے آگے ہیچ نظر آئے، کمتر نظر آئے، اپنی اولاد، ماں باپ، جان و مال، ہر چیز سے بڑھ کر تم مجھ سے پیار کرو۔ احتجاج کیا گیا، لیکن ایک اس میں جو منفی پہلو جو تھا وہ جلاؤ گھیراؤ اور املاک کا جو نقصان تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں نے، غلاموں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی راسخ ہو جائے، ایسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر اس کا سر قلم کر دیں، اسے جان سے مار دیں، یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں اللہ پاک ہمیں اتنی استقامت عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری زندگی کا لازمی جزء، ایمان کا حصہ تو ہے، لیکن ہمیں کم از کم اپنی زندگیوں میں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے، لیکن یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ وہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کون ذات پاک مرتبہ دونے محمد است، تو یہ تو ذکر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین محترم، آج کا جو موضوع ہے اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے، اور موضوع ایسا ہے کہ یقیناً آج کل کا جو ہمارا دور ہے، ہماری زندگی کا جو رہن سہن ہے، صبح سے شام تک ہماری مصروفیت ہے، ہماری زندگی کی جو ڈیلی روٹین لائف ہے، اس میں جگہ جگہ ہم مختلف رویوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں، کہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم ظاہراً تو کسی بات پر اپنے پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیے، گھر میں دیکھ لیں، میاں بیوی کا رشتہ دیکھ لیں، اس سے ہٹ کر آپ بہن بھائیوں کا رشتہ دیکھ لیں، کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، آفیسز میں دیکھ لیں، دیگر ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں، جو صبح سے شام تک کے اوقات ہیں، اس میں مختلف انداز سے ہمارے رویے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم صرف اپنے مطلب کے لیے خوشامد پر اتر آتے ہیں، ہمارا چہرہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے،
ہم اپنے چہرے سے اپنی زبان سے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے، دل میں اس کے لیے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ پروردگار کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی اپنے دوست کے لیے ہم کوئی بغض رکھیں، لیکن ظاہراً زبان پہ اس کا اظہار نہ ہو۔ ہمارے دل میں ایک ایسا جذبہ کہ جسے منافقت کا نام دیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم عام طور پر زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، جو ہماری زندگی ہے اس میں صبح سے شام تک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظاہراً تو بہت اچھے طریقے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیار محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ جناب سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بغض بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، عداوت بھی ہوتی ہے اور منافقت بھی ہوتی ہے۔ منافقت پر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ منافقت کا جو جذبہ ہے ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس منافقت سے ہمیں نقصان کیا ہے، اور پھر اس منافقت سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اس پوری سوسائٹی کو، ہول جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کو کیا نقصان، اس کے کیا نقصانات ہیں منافقت کی وجہ سے۔ اس پر ہم نے کلام کرنا ہے، منافقت کو سمجھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ سب باتیں کرنے کے بعد ہم نے منافقت سے بچنا بھی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہمارے رویوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے شب و روز کے روٹین لائف میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کوئی ایسی بات، کسی ایسی بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کی آنکھ سے آنسو گر جائے۔ کوشش کیجئے، اور اسی تناظر میں ہم سمجھیں گے کہ منافقت کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں منافقت کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ منافقت ہے کیا۔ جناب مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ نفاق اور منافقت کے حوالے سے جس موضوع کا آج انتخاب کیا گیا، ہم نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور اس کا نام ہم نے الاسلام رکھا تھا، تو اس میں ایک بڑی اہم بات پوشیدہ تھی جو آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ الاسلام کا مطلب یعنی اسلام ایک دین سلامتی ہے، اور سلامتی اور امن اسی وقت حاصل ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی اور خارجی اعتبار سے بھی کہ جب انسان کا باطن اور اس کا ظاہر یکساں ہو جائے عمل کثیر میں اور عمل خیر میں، یعنی کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر ہو، اور جو اس کی زبان پر ہے وہ اس کے دل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لما تقولون، تم وہ کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کہ تم کرتے نہیں ہو۔ نفاق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق فی العقیدہ اور ایک ہوتا ہے نفاق فی العمل۔ عقیدے میں نفاق تو وہ منافقین جو زبان سے کلمہ پڑھیں لیکن ان کا دل کفر پر جمع ہوا ہو، دل میں وہ کافر ہوں اور زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم جس نفاق پر کلام کر رہے ہیں یہ وہ منافقت ہے یا وہ نفاق ہے جو کہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو ہر طرح کے مسلمان اس نفاق عملی کا شکار نظر آتے ہیں۔ نفاق عملی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفاق عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جلوت میں آئیں، یعنی جب آپ پبلک کے سامنے ہوں، آپ لوگوں کے درمیان ہوں، تو اس ٹائم تو آپ اپنے آپ کو بہت متورع، بہت متقی، صوفی اور دیندار ظاہر کریں، لیکن جب آپ خلوت میں چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں تو عبادات میں سستی کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں اور ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں فالو کریں۔ مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جانا یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایاک عمر، اے عمر تم اس بات سے بچو، کس بات سے؟ ان تکونا ولیا للہ فی العلانیۃ، کہ تم اعلانیہ جب لوگوں کے درمیان ہو تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اپنے آپ کو ظاہر کرو، وعدوا فی السر، اور جب تم خلوت میں چلے جاؤ، سر میں چلے جاؤ، تنہائی میں چلے جاؤ تو وہاں پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن بن جاؤ، یعنی ایسے کام کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی والے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں مفتی صاحب، انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے بات کو آپ کی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے میری بہن؟ میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں شادیہ. جی شادیہ بہن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دی ہیں. بہت ہم تو اندھیرے میں تھے اور بہت اچھے پروگرام آپ لوگ نشر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے, آپ لوگوں کی ٹیم کو بھی اور جو پروگرام میں شرکت ہوتے ہیں ان کو بھی. جزاکم اللہ. میری بہن کیا پوچھیں گی؟ سوال کیا کریں گی؟ جی میرے 3 سوال ہیں. پچھلے پروگرام میں نے ایک سوال کیا تھا, لائٹ چلی گئی تھی, وہ میں دوبارہ کروں گی ٹھیک ہے. کہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ یا محمد نور میں نور اللہ, یہ ہم مخصوص ایام میں پڑھ سکتے ہیں کہ صرف پاکی کے دنوں میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر کن لوگوں کی لگتی ہے؟ جیسے اگر جو ہے 5 کروڑ ہے تو ان سب لوگوں کی لگے گی یا نہیں, اس میں کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی لگے گی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے یا ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں دعا مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. شادیہ بہن آپ نے کوہاٹ سے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب بات ہم نفاق کے حوالے سے کر رہے تھے, جی کیا کہیں گے؟ میں کر رہا تھا ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت محلب بن ابی سفرہ, ان کا میں ایک قول کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا پسند آیا, وہ میں یہاں پر ترک نفاق کے حوالے سے ذکر کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ انی لاکرہ الرجل, میں ایسے شخص کو, ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں. کیسے آدمی کو؟ فرماتے ہیں کہ یکون للسانہ فضل علی فعلہ, کہ جس کی زبان اس کے فعل یعنی اس کے عمل پر فضیلت لے جائے. یعنی جب وہ زبان سے کلام کرے تو دعوے تو بہت بڑے بڑے کرے, لیکن جب اسے گوشۂ تنہائی میں عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ صفر نظر آئے. تو ایسے بندے کو میں بہت ناپسند سمجھتا ہوں کہ جس کی زبان اس کے عمل اور اس کے فعل پر فضیلت لے جائے یعنی آگے بڑھ جائے. اسی طرح ایک اور بزرگ گزرے حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی, یہ کہتے ہیں بقاء القلب خیر من بقاء العین. ایک ہوتا ہے آنکھ کا رونا اور ایک ہوتا ہے دل کا رونا. صحیح. جب آنکھ روتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں, لیکن جب دل روتا ہے تو لوگ نہیں دیکھتے. اور جب آنکھ روئے اور لوگ دیکھیں تو اس لمحے میں ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بقاء القلب خیر من بقاء العین, میرے نزدیک دل کا رونا آنکھ کے رونے سے بدرجہ بہتر ہے, کہ اس میں ریا کا احتمال نہیں ہے, اس میں ریاکاری نہیں ہے, وہ بس اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے ایک قول مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ظاہر اور اس کا باطن یکساں ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذکر ملائکہ کے درمیان فرماتا ہے. کیا بات ہے. اور ارشاد فرماتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ مکمل کر لوں, ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا عبدی حقا, یہ میرا حقیقی بندہ ہے, کہ جس کا قول اور اس کا فعل یکساں, جب اس کا ظاہر و باطن جو ہے, دل اور اس کی زبان جو ہے ایک جیسے ہو جائے. ایک اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے میری بہن؟ جی عطیہ لاہور سے. جی عطیہ بہن کیا پوچھیں گی؟ جی سوال میرا ایک تو یہ ہے کہ میت اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا. کسی نے تسمیہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس طرح پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے. اچھا. اور نمبر 2 کہ اللہ کے نام والا لاکٹ پہن کے اگر واش روم میں جائیں, اور لیڈیز کے خاص طور پہ اگر اوپر دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیں تو اتنا کافی ہے کہ پہننا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بار نماز کے لیے وضو کیا ہے اور دوبارہ وہ وضو نہیں رہتا اتنی جلدی, تو صبح کے ٹائم پہ جو صورتیں ہیں وہ زبانی صورت یاسین الرحمن ملک وغیرہ پڑھنی ہے, وہ پڑھ لی جائیں, تو کیا سال ثواب بھی کرنا ہوتا ہے ان کا, تو اس طرح ہو جائے گا یا اس کے لیے دوبارہ پھر وضو ضرور کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میری بہن عطیہ بہن, آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. بالکل آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے اور دیگر سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں, سب کے جوابات انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مفتی صاحب دیں گے. لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پر. مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام الاسلام کے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں, اور مفتی صاحب 10 سوال تو آپ کے پاس آئے تھے, 6 بھی آ چکے, 5 بھی آ چکے.
لیکن آج جو ہے نا وہ 9 سوال ہیں ماشاءاللہ. تو اب تیار ہو جائیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اچھا آپ ایوب بھائی ہیں؟ تو ایوب بھائی یہ اور مفتی محمد شاہد صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایوب بھائی یہ بتائیں، ایوب بھائی یہ پہلے 5 سوال تھے، پھر 6 ہوئے، آج یہ 9 ہو گئے، اس کی وجہ؟ بس یہ آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات ہو جائیں تو لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے اور ہمیں بھی کچھ معلومات مطلب ہو جائے. واہ. چلیے پہلا سوال تیزی کے ساتھ. یہ بازار میں جو لوگ اللہ کے نام سے جو مانگتے ہیں اور یہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک. دوسرا سوال، اپنے کھیت کی پیداوار کو ذخیرہ کرنا پھر بعد میں بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تیسرا. خون کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک. سر کا گنجا پن چھپانے کے لیے مصنوعی بال لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. منجوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کتنی رکھ سکتے ہیں یا کاٹنا بہتر ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے جس پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کر سکے یہاں تک کہ پھر بقر عید آ گئی تو کیا وہ اس عید میں گزشتہ قربانی کی قضا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 7، مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ سوال نمبر 8، اکثر لڑکیوں کے رشتے ان کے گھر والے ان کے مشورے کے بغیر طے کرتے ہیں یا پھر زبردستی ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے. لڑکی مجبوراً ہاں کہہ دیتی ہے، کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ آخری سوال، اخلاص نیت کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نیت کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا ایوب بھائی 1 منٹ. ایوب بھائی بند مت کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں آپ کوئی خاص تیاری کرتے ہیں؟ اتنے سارے سوال ہر ہفتے آپ تیار کر کے لاتے ہیں؟ جی بالکل، بس مطلب ادھر ادھر جو بھی اخبار وغیرہ میں ادھر جو بھی مضمون وغیرہ ہوتے ہیں اس سے معاشرے میں ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں تو اس میں. لیکن ایوب بھائی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایوب بھائی، آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جی بس ہماری تو یہی کوشش ہے کہ مطلب لوگوں کو بھی، اور اس کا ثواب جہاں ARY Q ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو مل رہا ہے وہاں آپ کو بھی یقیناً میرا وجدان کہتا ہے، اللہ سے میرا نیک گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. آپ کا بہت شکریہ ایوب بھائی، بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تھکے تو نہیں؟ 9 سوال نہیں لکھتے پہلے 10 کر کے عادی ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی اب میرا خیال ہے جوابات کی طرف آ جائیں. جی ہاں، اس کے بعد ہم موضوع پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، ایک بہن نے کال کی تھی کوہاٹ سے، گزشتہ پروگرام میں بھی ان کی کال آئی تھی کہ یہ کوئی درود پاک پڑھتی ہیں جس میں الفاظ ہیں نور من نور اللہ، تو کیا ایام مخصوص میں یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں بالکل یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ جو اوراد ہیں، وظائف ہیں یا درود ہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. انہی کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ نظر کن کی لگتی ہے؟ تو دیکھیں نظر تو بعض اوقات دشمنوں کی بھی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، اور بالکل محبت کرنے والوں میں والدین بھی شامل ہیں تو ان کی بھی لگ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور پتھر کو توڑ دیتی ہے. تو بعض آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں یعنی چولہے پہ چڑھ جاتا ہے ایسی نظر ذبح ہونے کے بعد. تو بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے شوکت بھائی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ عملیات ہو گئے ہیں، ہم پہ تعویذات ہو گئے ہیں، ہم پہ کسی نے سفلی کرا دیا ہے، وہ بد نظری بھی، حالانکہ وہ بد نظری اکثر ہوتی ہے. یعنی کہ 100 میں سے 90% جو کیسز ہوتے ہیں وہ نظر بد کے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم نظر بد جو ہے وہ اترواتے رہا کریں. اس کے مختلف ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں اور سورہ قلم کی آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی آخری آیت یہاں تک، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کے اگر پھونک مار کے جسم پر پھیر لیں گے تو نظر بد ختم ہو جائے گی. انہی کا تیسرا کویشچن یہ تھا کہ اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟ تو دیکھیں آداب دعا میں سے یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ آپ نے بچوں کو گود میں لیا ہوا ہے اور آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور بغیر ہاتھ اٹھائے مجبوری کی وجہ سے آپ دعا کر لیتی ہیں تو دعا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں تو دعا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی عارضہ نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ مفتی صاحب لائن پر ہیں، شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام.
سر میں سیالکوٹ سے شمیم بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلا کا دعویٰ کیا تھا عدالت میں. اچھا. تو انہوں نے عدالت نے میری طرف سے یک طرفہ فیصلہ کر دیا, لڑکے کی طرف نوٹس گیا تھا. اچھا. لیکن انہوں نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ڈیورس دینی, لیکن وہ رکھتے بھی نہیں ہے اور ڈیورس بھی نہیں دیتے. لڑکے نے کہا تھا میں نے اسے ذلیل کرنا ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے لیے یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں جائز, یا کیا کرنا چاہیے؟ اب لڑکا نہ رکھتا ہے اور نہ ہی وہ ڈیورس دیتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. بہت دکھ کے ساتھ یہ بات, یہ سوال سننے کے بعد دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو کہ یہ سوچ رکھتے ہو کہ جی ہم نے نہ طلاق دینی ہے, نہ چھوڑنا ہے اور نہ رکھنا ہے, لٹکا کے رکھنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے, مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن میں ان لوگوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے تو آپ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے, جو لائن دی ہے, اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ نہیں رکھنا ہے تو آپ اس پر عمل کیجئے. آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آقا کریم کے راستے کو دیکھیے کہ حضور کیا فرماتے ہیں. آپ اپنے طور پر ذاتی طور پر کون ہوتے ہیں ایک قانون وضع کرنے والے؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ جواب لیں گے اور اس پر کلام بھی کریں گے. جی مفتی صاحب سوال. لاہور سے ایک بہن نے کال کی تھی کہ میت اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا طریق تو یہ تھا کہ جب میت کو لے جایا جاتا تھا جانب قبرستان تو بالکل خاموشی کے ساتھ سب لوگ چلا کرتے تھے. اچھا. اور ان کی توجہ جو ہے وہ قبر کے معاملات پر, آخرت کے معاملات پر ہوا کرتی تھی. اچھا. اور وہ میت کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے. صحیح. لیکن دور حاضر میں لوگوں کی طبیعتیں تبدیل ہو چکی ہیں. وہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, قبرستان پہنچنے کے بعد قبروں پہ کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے علماء کرام نے استحباباً اس حکم کو بیان کیا کہ اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے تاکہ جو غافلین ہیں, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, کم از کم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی توجہ وہاں سے تو ہٹ جائے اور ان لمحات میں تو وہ دنیا کی باتیں نہ کریں. تو اگر کوئی بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گندگی ہو, جیسے کچرا کنڈی کے قریب سے گزر رہے ہیں, تو وہاں پر تو آپ نہ پڑھیں, لیکن اوور آل آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انہی کا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ اللہ کے نام والے جو ہے وہ لاکٹس وغیرہ آج کل چلے ہوئے ہیں, وہ پہنے جاتے ہیں, تو کیا ہم وہ پہن کر واش روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں؟ تو بالکل دیکھیں یہ بے ادبی ہے, کیونکہ وہ کسی چیز میں کور نہیں ہوتے. تو بالکل واضح اوپن ہوتے ہیں, تو انہیں اگر کوئی لے کر جاتا ہے تو ہمارے عرف میں, چونکہ بے ادبی کا جو مدار ہوتا ہے وہ عرف پر ہوتا ہے, تو ہمارے عرف میں اسے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو اگر بالفرض پہنے ہیں تو پھر آپ احتیاط کریں کہ آپ بے ادبی کے ساتھ اسے وہاں پر نہ لے کر جائیں, اتار کے چلے جائیں اور احتیاط کریں تو زیادہ بہتر. اچھا, اگر وہ جیسے بہن کہہ رہی تھی کپڑا لپیٹ لیا میں نے, اپنا دوپٹہ لپیٹ لیا, اگر آپ نے اسے لپیٹ لیا ہے اور بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے, واضح طور پر نظر نہیں آ رہا, اوپن نہ ہو, تو پھر جائز ہے. اگلا سوال. اسی طرح ان کا ایک اور کویشچن تھا کہ نماز کے لیے وضو کیا لیکن زیادہ دیر وضو باقی نہیں رہتا, تو پھر اس کے بعد جیسے فجر کے بعد جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے یا سورہ رحمان پڑھنی ہے, تو کیا ہم قرآن مجید کو چھوئے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے, لیکن اگر قرآن کو چھوئے بغیر زبانی جو ہے وہ آپ کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھنا بالکل جائز ہے. ہاں, اگر ممکن ہو تو وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ روحانیت ملے گی, لیکن جہاں تک جواز کا معاملہ ہے تو جائز ہے, اس طرح جو ہے آپ کو تلاوت کی اجازت دی جائے گی. اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے, ایوب بھائی نے کال کی تھی اور 9 سوالات کیے تھے, جن میں سے پہلا کویشچن ان کا یہ تھا کہ بازار میں مانگنے والے آتے ہیں اور وہ اللہ کے نام پر مانگتے ہیں اور دیکھنے میں وہ بالکل صحیح و سالم نظر آتے ہیں, تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ و صدقات انہیں دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے شریعت نے مانگنے کی اجازت نہیں دی اور عمومی طور پر جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں, ان کے لیے شرعی طور پر مانگنا ناجائز ہوتا ہے. اب اگر یہ مانگتے ہیں تو یہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, آپ انہیں دیں گے تو آپ ایک ناجائز کام پر ان کی مدد کر رہے ہیں. اسے اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے اعانت علی المعاصی. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو دیں گے, وہ اگر مستحق نہیں تھے تو آپ کی زکوٰۃ صدقات ادا نہیں ہوں گے. تو یہ تشفی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعاتاً مستحق ہے تو اسے دیں, اگر مستحق نہیں ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8-8 سال کی بچیوں کو ہوٹل پہ بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ گھروں سے اس عمر میں باہر نکلنا شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے کس طرح گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے ہر کوئی بہتر جانتا ہے. تو جب ان کی حوصلہ شکنی ہوگی, انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا, تو آٹومیٹکلی یہ سسٹم کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو انہیں بہرحال نہ دیا جائے. ہاں, جو مستحق ہیں انہیں آپ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ مانگنے والا تو مانگ رہا ہوتا ہے, سوال کر رہا ہوتا ہے, مسجد میں سوال کر لیا, باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, بڑا حلیے سے ایسا لگتا ہے ساتھ میں بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. اچھا, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہ دیں, نہیں دینا چاہیے. اب دل میں یہ خیال آتا ہے, مطلب بہت سے لوگ ایسے میں نے کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ یار دل دکھتا ہے ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار اللہ کی رضا کے لیے دے دیں, کوئی بات نہیں, دے دیا جائے.
جی دیکھیں یہاں پر صورتحال دیکھی جائے گی نا، اگر تو آپ دے رہے ہیں اور وہ مستحق نہیں ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے نکھٹو بن جائے گا، گھر میں بیٹھ جائے گا، کام کاج نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے فتنے فسادات کے دروازے کھلیں گے، تو آپ کا دل ان پر دکھنا چاہیے کہ اللہ کی اتنی ساری نافرمانیاں ہوں گی۔ ہاں اگر کوئی مستحق ہے تو بالکل انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، آپ دیں، قرآن و سنت ہمیں دینے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد ریٹ کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر مارکیٹ میں چیز لے کر آتے ہیں، جیسے کہ اکثر شوگر وغیرہ جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مارکیٹ میں جس کی طلب زیادہ ہے اور رسد پری پلان کم کر دی گئی ہے، کیونکہ جب رسد کم ہو جائے اور طلب بڑھ جائے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو اگر تو یہ پری پلان کیا گیا ہے ریٹ کو بڑھانے کے لیے مفاد عامہ کے مخالف ہے تو یہ شرعی طور پر ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے اور اس طرح کی دیگر جو بیوع ہیں جس میں لوگوں کا نقصان ہو اس سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی چیز اپنے پاس جمع نہیں کرتے، آلریڈی آپ نے اسے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اتفاقاً ریٹ بڑھ گیا، جیسے کہ پیٹرول کے پرائس بڑھ جاتے ہیں، ڈیزل کے پرائس بڑھ جاتے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں، تو وہ آپ کا لک ہے، اس پہ اگر آپ کو کوئی نفع ملتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس طرح ذخیرہ اندوزی کرنا کہ لوگوں کو نقصان ہو اور آپ کے پاس مال زیادہ آئے تو یہ شرعی طور پر ناجائز ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور کویشچن کیا تھا کہ خون کی خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز جائز ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور جو چیز ناجائز ہے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اور خون جو ہے یہ نجس ہے اور اس کے نجس ہونے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر دم یعنی خون کو حرام فرما دیا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ضرورتاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر خون نہ لیا جائے تو مریض مر جائے گا، تو اس موقع پر جو بیچنے والا ہے اس کے لیے تو ناجائز ہی رہے گا کہ وہ خون بیچے نہیں، جس طرح بلڈ بینک وغیرہ ہوتے ہیں کہ آپ پرچی لے لیتے ہیں، ضرورتاً آپ ان سے خون لے لیتے ہیں تو وہ تو جائز ہوگا۔ لیکن اگر ضرورتاً کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کا عزیز آئی سی یو میں ہے اور اگر اسے خون نہیں دیا گیا اور وہ مر گیا اور مجبوراً آپ کو خون خریدنا پڑتا ہے تو پھر آپ خون خرید سکتے ہیں، خریدنے کا آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے خون کی خرید و فروخت کو کاروبار بنایا ہوا ہے ان کے لیے بہرحال ناجائز اور ممنوع ہوگا۔ اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک متصل ایک سوال اور یہ ہے کہ جیسے آپ نے خون کے لینے دینے کی بات کی، بیچنے کی بات کی، ایک مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے بی پازیٹو، اب ہم وہاں جاتے ہیں بلڈ بینک اور ہمارے پاس تو ہمارے جو احباب ہیں ان میں کسی کا بھی جو ہے مطلب وہ ڈونر جو ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے بی پازیٹو، اب وہ ان کا خون کوئی کسی بھی بلڈ گروپ کا ہے وہ دے کر وہاں سے ہم کیا ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ چونکہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے تبادلہ ہے اور یہاں پر کوئی آپ مال نہیں دے رہے، اور اگر بالفرض یہاں پر ضرورت ہوتی تو ضرورتاً تو خریدنا بھی جائز تھا، تو اس صورت میں تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ لیکن یہ جو لوگ بلڈ بینک چلانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بلڈ بینک کا نظام قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، وہاں پر بعض اوقات بلیک میں خون بیچا جاتا ہے اور اس طرح کے جو نایاب گروپس ہوتے ہیں اور اس سے پھر کئی گنا جو ہے وہ رقم کمائی جاتی ہے، تو یہ ایک ناجائز صورتحال ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ انہی نے ایک کویشچن کیا تھا کہ کسی کا سر جو ہے وہ گنجا ہو گیا اور وہ مصنوعی بال وگ وغیرہ لگاتا ہے تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل یہ شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے وگ لگائی ہے یعنی وہ بال اس کے سر کا حصہ نہیں بنے تو جب وہ سر کا مسا کرے گا تو وگ اتار کر جلد پر مسا کرے گا، اور اگر اس طرح بال ٹرانسپلانٹ کرا دیے گئے ہیں کہ وہ اس کے سر کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر وہ اگر سر کا مسا کر لیتا ہے تو ادا ہو جائیں گے۔ وقت سے پہلے کوئی ایسی تبدیلی آ جانا جسم میں جس کی وجہ سے بندہ بیڈ لکنگ ہو جائے، برا نظر آنے لگے تو پھر شریعت اسے بالکل اجازت دیتی ہے جہاں تک حدود ہیں۔ اسی طرح ان کا پانچواں کویشچن یہ تھا کہ مونچھوں کے لیے کیا حد ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو اور یہود و نصارہ والی شکلیں نہ بناؤ۔ تو یہاں پر داڑھی کے حوالے سے داڑھیوں کو معافی دو یعنی کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ ہمارے علماء کرام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور مونچھوں کو پست کرو یعنی کہ اتنی بڑی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز نوش کریں تو وہ چیز آپ کی مونچھوں کے ساتھ ٹکرا کر باقی رہ جائے، تو اس وجہ سے چونکہ گندگی کا ایک شائبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور اسے فیشن بنا لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے مقابلے رکھے جاتے ہیں، کرتے بھی بہت۔ یہ 5 سوال ہو گئے ایوب بھائی کے؟ جی ہاں 5 سوال ہو گئے، ہمیں بریک پر جانا ہے اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ انشاءاللہ بریک سے لوٹیں گے پھر ان کے بقیہ جوابات ہم نے دینے ہیں۔ ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہے، مختصر سے بریک پر ہم جا رہے ہیں۔
اور بہت ہی اہم سوالات ہیں. دیکھیں نا ہماری زندگی کا یہ حصہ ہیں یہ سوالات, اور ہمیں جانے انجانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا کہ یار یہ اس کا شرعی حل کیا ہے. جس طرح ابھی ایوب بھائی نے جو سوالات کیے ہیں توجہ سے سنیے اور اسے ذہن میں رکھنے کی بھی کوشش کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام, اور لاسٹ سیگمنٹ پروگرام کا وقت بھی اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے کہ ناظرین محترم پتہ ہی نہیں چلتا, اور آپ کی کالرز اور آپ کی محبت اور آپ کے اتنے سارے سوالات جو ہیں وہ ہمیں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک جو ہمارے جو ٹائم پروگرام کا جو پیریڈ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بس 10 منٹ ہم نے سے پروگرام کیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ سر میں مدثر بات کر رہا ہوں رینالا خود سے. جی مدثر صاحب, آپ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان ہے سر, شکر اللہ کا. کیا پوچھیں گے؟ سر مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ نماز قصر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں جس فرم میں جاب کرتا ہوں وہ ہمارے گھر سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اچھا. میں پورا ہفتہ وہاں رہتا ہوں اور ہفتے کے بعد ویکینڈ پہ گھر آتا ہوں. اچھا. تو کیا میں ادھر نماز قصر پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے. اور سر اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی نظر بد کے بارے میں ایک آیت بتائی تھی, وہ کہیں دوبارہ بتا دیجیے کہ کون سی صورت کی کون سی آیت تھی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک سوال ہے کہ بچے جو ہیں اگر وہ سست ہوں تو کوئی ایسا قرآنی عمل ہے جس سے وہ تھوڑا سا چست ہو جائیں, یا اچھا اس کی کوئی آیت ہے یا پھر اس کے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. مدثر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب, بہت شکریہ. مفتی صاحب جوابات میرا خیال ہے پورے کر لیے جائیں. جی ہاں بالکل. ایوب صاحب کے 5 سوال ہو چکے, سوالات ہو چکے تھے. چھٹا کوشچن ان کا یہ تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے. 1 مہینے کے بعد قربانی کے ایام بھی بالکل قریب آ چکے ہیں. دیکھیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو, اگرچہ اس پہ سال نہ گزرا ہو. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال گزرنا شرط ہے, لیکن قربانی کے وجوب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. جو قربانی کے 3 دن ہے, ان دنوں یا راتوں میں جس کے پاس اتنا مال آ گیا اس پہ قربانی واجب ہو گئی. تو جب یہ ایام آئیں حساب کر لیا جائے, اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہوگا تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی, ادروائز نہیں. اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی پر پچھلے سالوں کی قربانی واجب تھی, اسے مسئلہ بعد میں پتا چلا, اب وہ قضا کس طرح کرے گا؟ کیا اس کی رقم صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں کر سکتا. جتنے سالوں کی قربانی آپ پہ واجب تھی ان کو آپ قضا کریں گے انہی ایام میں, یعنی قربانی کے دنوں میں, یا اس کے علاوہ آپ اس جانور کو صدقہ کر دیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی قربانی کی قضا ہو جائے گی. اب یہ پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جتنے سالوں کی قربانی تھی, مثال کے طور پر آپ نے ایک حساب کیا کہ میری زندگی میں 5 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن دنوں میں مجھ پر قربانی واجب تھی اور میں نے نہیں کی, تو اس طرح آپ اس کی رقم کا حساب کر کے اس جانور, اگر وہ جانور زندہ باقی ہے تو زندہ جانور کو صدقہ کر دیں گے, ورنہ اس کی رقم کو جو ہے وہ آپ صدقہ کریں گے, تو آپ کا جو واجب تھا وہ ادا ہوگا اور آپ ذمے سے ساقط ہوں گے. اسی طرح ان کا 7واں کوشچن یہ تھا کہ مصافحہ کیا جاتا ہے, تو مصافحے میں ہاتھ کس طرح ملایا جائے, یا ہاتھ ملانا ضروری ہے؟ ایک ہاتھ ملایا جائے یا دونوں ہاتھ سے کیا جائے؟ تو جائے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سلام کرنا اور ایک ہوتا ہے مصافحہ کرنا. سلام تو آپ صرف زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا سامنے والے نے سلام کیا آپ اس سے بڑھ کر جواب دیں. اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مصافحہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں, اور بہترین طریقہ کار سے آپ کے دونوں ہاتھ, یعنی آپ کا سیدھا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہو اور الٹا ہاتھ ان کے الٹے ہاتھ کی پشت پر ہو. اس طرح آپ مصافحہ کریں, لیکن مصافحے کے انداز میں ایک پیار اور ایک انسیت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے یہاں بھی بعض اوقات مصافحہ تو کیا جاتا ہے, لیکن اس میں ایک کھچاؤ پایا جاتا ہے, بس 4 انگلیاں ٹچ کر کے ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے, ایک ہاتھ ملایا یا اچھا ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے. مفتی صاحب قطع کلام آپ, ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے, یا بعض اوقات یہ جو 4 یہ جو پورے ہیں نا یہ ملا کے لگتا ہے کہ گویا کہ کرنٹ لگ رہا ہے, بس ہاتھ ٹچ کیا اور فوراً جو ہے وہ ہاتھ ملانے میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے نہیں ملانا چاہتے. دیکھیں مصافحہ جو ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے, تو جب ملا رہے ہیں تو پھر اچھی طرح ملائیں تاکہ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت بیدار ہو. 8واں کوشچن ان کا یہ تھا کہ لڑکیوں کے رشتہ دار بعض اوقات ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دیتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اس کی مرضی سے کے بغیر نہیں ہو سکتا.
تو بعض اوقات والدین اپنی بچیوں کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح کر دیتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھائی اپنی بہن، والدین کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو اپنی بہن کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کر دیتے ہیں، جہاں پر ذہنی طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جاتی تیار نہیں ہوتی اور بچی تیار نہیں ہوتی، تو اس طرح زبردستی نکاح کرانا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک بچی کا حق تلف کر رہے ہیں کہ وہ ایک چیز پر راضی نہیں اور آپ زبردستی اس کے گلے میں اسی چیز کو ڈال رہے ہیں، تو روز قیامت آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ میری بہن کا گھر برباد ہو، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بچی کا گھر برباد ہو، تو جب وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بچی ٹینشن میں آئے، پرابلم میں آئے، مصیبت میں آئے،